ہوا میں آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے گزشتہ 5 سال اقتدار کی راہداریوں میں آپ کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے وہاں پر یہ باتیں سنتا تھا کہ جب 2018 کے بعد انتخابی نتائج آنے کے بعد اس کو تسلیم کرنے سے جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے انکار کیا، وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے پیروکار ان کے غلام ہمیں یہ کہتے تھے کہ جس راستے پر قیادت آپ کی جماعت جا رہی ہے، اس راستے پر تو آپ اپنی سیاست کو ختم کر دیں گے، لیکن اسی عزم کے ساتھ 2024 کے نتائج بھی ہم نے مسترد کیے۔ ہم نے صرف نتائج مسترد نہیں کیے بلکہ اس غلامی کو مسترد کیا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی غلامی میں اقتدار کے محلات حوالے کیے جاتے ہیں۔ ہمیں کسی کی غلامی میں پاکستان کا اقتدار حوالے کیا جائے، یہ ہمیں نامنظور ہے۔ یہ صوبہ سندھ کے غیور مسلمانوں کو نامنظور ہے، یہ خیبر پختونخوا کے غیور مسلمانوں کو نامنظور ہے، یہ بلوچستان کے غیور مسلمانوں کو نامنظور ہے، یہ پنجاب کے غیور مسلمانوں کو نامنظور ہے۔ ہم تمہارے ایسے اقتدار کو جو تمہاری غلامی میں قبول کیا جائے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، اور یہ پیغام تمہیں میر پور خاص سے دے رہے ہیں کہ ہم قیامت تک تمہارے ساتھ لڑنے کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن تمہاری غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہیں انشاءاللہ کبھی تیار ہوں گے۔ میں آپ سے مخاطب معززین جو صوبہ سندھ کے اندر کتاب اور جمعیت علماء اسلام کے نشان پر انتخاب لڑے، آپ کی ووٹوں کی تائید ان کو حاصل ہوئی، آپ نے اپنے ووٹوں سے ان کو جتوایا، لیکن وہ فہرستیں جو ووٹوں کی صورت میں آروں نے بنانی تھی، وہ ان نتائج کا اعلان نہیں ہوا۔ کراچی کے سیکٹر کمانڈر سے سندھ کے ان اضلاع کے ہیڈ کوارٹرز میں آروز تک جو فہرستیں بھجوائی گئی ان کے اعلانات ہوئے۔ تمہارے ان غلاموں کو جمعیت علماء اسلام کے کارکن ہی نہیں، صوبہ سندھ کے یہ غیور مسلمان جو مولانا عبدالکریم بیر شریف کے پیروکار ہیں، جو مولانا سراج احمد امروٹی کے پیروکار ہیں، جو ڈاکٹر خالد محمود سومرو کے پیروکار ہیں، جو مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے پیروکار ہیں، جو حضرت مدنی کے پیروکار ہیں، جو حضرت شیخ الہند کے پیروکار ہیں، قائد جمعیت بدل حریت حضرت مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں تمہارے سیکٹر کمانڈر کے ان فہرستوں کو مسترد کرتی ہے۔ آج یہ اعلان کر رہے ہیں کہ صرف وفاق کے اندر بننے والی حکومت وہ جعلی نہیں بلکہ پاکستان کے اندر بننے والی 5 حکومتیں، چاہے وہ صوبہ سندھ کی حکومت ہو، چاہے وہ صوبہ پنجاب کی حکومت ہو، چاہے وہ صوبہ بلوچستان کی حکومت ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہو، یہ حکومتیں عوام کے ووٹ
منتخب حکومتیں نہیں ہیں، یہ جعلی حکومتیں ہیں۔ اصلی حکمرانوں نے اپنی مرضی کے احکامات اور پالیسی کے لیے ان نقلی حکمرانوں کو آگے کیا ہوا ہے، لیکن آج ملک جن بحرانوں سے گزر رہا ہے، ملک کا اقتدار جس طرح کا اقتدار ملک کے حکمرانوں کے پاس ہے، میں آپ کے وساطت سے ان سیاسی رہنماؤں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ دلی ہمدردی ہے۔ کوئی اپوزیشن میں جبرن بٹھایا جاتا ہے، آپ کو اقتدار میں جبرن بٹھایا گیا ہے۔ میں آپ کی مجبوریوں کو جانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں۔ قوم آج ہر مرحلے پر حکمرانوں کے اوپر تبصرہ نہیں کرتی، بلکہ قوم آج اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تبصرہ کر رہی ہے، فوج کے اوپر تبصرہ کر رہی ہے۔ بلوچستان کے اندر امن و امان کا مسئلہ آتا ہے تو صوبائی حکومت ڈسکس نہیں ہوتی، وفاقی حکومت ڈسکس نہیں ہوتی۔ فاٹا کے اندر امن و امان کا مسئلہ ہے، صوبائی حکومت ڈسکس نہیں ہوتی۔ سندھ کے اندر ڈاکو راج ہے تو صوبائی حکومت ڈسکس نہیں ہوتی۔ آپ بتائیں کیوں فوج کو مخاطب کیا جاتا ہے، کیوں اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا جاتا ہے؟ قوم جانتی ہے کہ آج جو حکمران مرکز میں اور صوبوں میں حکمرانی کر رہے ہیں، ان کو آپ اپنی سہولت کاری کے لیے جبرن حکومتوں میں بٹھایا ہے۔ لیکن قربان جاؤں، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی دین ہے کہ جس نصب العین کے ساتھ، جس فکری اور نظریاتی اور عقیدے کے لحاظ سے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے یہ امانت اپنے پیروکاروں کے لیے چھوڑی تھی، مجھے کہا گیا کہ آپ اپنا سیاسی پالیسی میں لچک پیدا کریں۔ ہم نے کہا ہم اس سے زیادہ لچک کیا پیدا کر سکتے ہیں کہ ملک کے اندر اگر کسی سیاسی قیادت کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے کارکن یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو رہا کرو۔ پاکستان اور ان کی لیڈر میں اگر ان کو انتخاب کرنا پڑ جائے تو وہ اپنی قیادت کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہ مثالیں موجود ہیں۔ لیکن جمعیت علماء اسلام کو انتخابات میں اور انتخابات سے پہلے آپ نے لاشوں کے تحفے دیے۔ باجوڑ کے اندر لاشوں کے ہمارے انتخابی دفاتر پر آپ نے ہمارے کارکنوں کا لہو بہایا، اس سے بھی بات نہ بنی تو پھر کرنلوں کے دفتروں میں ہماری جماعت کے ذمہ داروں کو بلایا گیا، ہمارے سپورٹرز کو بلایا گیا، بریگیڈیئر کے آفیسز میں ہمارے اضلاع کی جماعتوں کے ذمہ داروں کو بلایا گیا، سیکٹر کمانڈر کے دفاتروں میں ہمارے جماعتوں کے ذمہ داروں کو بلایا گیا۔ لیکن ہم نے پاکستان کے خلاف بغاوت کا اعلان نہیں کیا، ہم نے پاکستان میں انارکی کی بات نہیں کی، ہم نے پاکستان کے اندر تخریب کاری کی بات نہیں کی، ہم نے پاکستان کے لیے اسی راستے پر جد و جہد کا فیصلہ کیا جس راستے کا انتخاب مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے ہمارے لیے کیا۔ آپ پر آج پاکستان کے اندر جو فیصلے یہاں ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں وہ قانون سازیاں جو بین الاقوامی دنیا پاکستان کے اندر دیکھنا چاہتی ہے، تم
حکومتوں میں آ کر پاکستان کے عوام کے مفاد کے خلاف ان لوگوں کے مفاد میں قانون سازیاں کرتے ہو جو تمہیں اپنے اقتدار کی دوام کی نویدیں سناتے ہیں، تمہیں اپنے اقتدار کے دوام کی بات اور یقین دلاتے ہیں۔ لیکن میں آج میر پور خاص کے اس جم غفیر کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں اور ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو کہتے تھے کہ جمعیت علماء اسلام اور مولانا صاحب کی سیاست ہم نے ختم کر دی ہے اور وہ کبھی بھی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سیاسی زندگی کا ثبوت نہیں دے سکیں گے۔ میں میر پور خاص کے ان غیور عوام کو کہتا ہوں کہ کھڑے ہو کر ان قوتوں کو جواب دیں کہ آؤ دیکھو مفتی محمود مفکر اسلام قبر سے بھی میر پور خاص کے عوام کے دلوں پر نظریاتی اعتبار سے حکمرانی کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر! للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ پاکستان کو مذاق بنا دیا گیا ہے، پاکستان کی سیاست کو مذاق بنا دیا گیا ہے۔ یہاں پر جو حضرات موجود ہیں میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے حلقے کے حقیقی نمائندہ ہیں اور ہم سیاسی جدوجہد کے ذریعے اپنے مقاصد تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ہماری حد معلوم ہے، اپنی حد میں رہے۔ جو گناہ تم نے کیے ہیں ان گناہوں کی اصلاح کرے۔ خدا کی قسم ہمارے اکابر نے اس راستے میں حق و باطل کے لیے اپنے سر ہتھیلیوں پر میدان میں جدوجہد کی ہے، ہم اپنے سر قربان کر دیں گے لیکن اپنے عوام کے حقوق پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یہ آج نعرہ تکبیر! کل بھی مفتی زندہ تھا، کل بھی مفتی زندہ تھا۔ یہ آج فلسطین کا مجاہد آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ایک اکلوتا مجاہد ہے جو اپنے فلسطینی عوام کی طرف سے آپ کے میر پور خاص کے اس پروگرام میں نمائندگی کر رہا ہے۔ ہم آپ کو اس اجتماع کے ذریعے پورے پاکستان کا اعتماد دلاتے ہیں کہ اگر ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے عملاً جہاد کرنے کا حکم دیا تو انشاءاللہ مظلوم مسلمانوں کے لیے عملاً جہاد کریں گے۔ نعرہ تکبیر! لبیک 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 لبیک! آج دو صوبے عملاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان فاٹا سمیت بدمنی کے آغوش میں چلے گئے۔ لوگ اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے۔ آج سیاستدانوں کو کا نام لیا جاتا ہے، آج معاشی ماہرین کا نام لیا جاتا ہے کہ معیشت بیٹھ گئی، سیاست بیٹھ گئی، لیکن امن و امان کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آج انہوں نے وہ ذمہ داریاں اپنے سر لے لی ہیں جو ان کے فرائض میں شامل نہیں۔ پاکستان کی سیاست سے، پاکستان کی انتخابی سیاست سے عملاً دستبردار ہو جاؤ، امن و امان کو قائم کرو۔ اگر مجھے
میرپور خاص میں سیکیورٹی کی ضرورت ہے، اگر مجھے ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی کی ضرورت ہے، اگر ایک عام شہری آج اپنے آپ کو پرامن نہیں سمجھتا تو اس کی قیام کی ذمہ داری سیکیورٹی فورسز کی ہے، اور ان کو اپنے یہ فرائض بہر صورت پورے کرنے چاہیے۔ انتخابی نتائج آپ کے فرائض منصبی میں شامل نہیں، اور مجھے یاد ہے کہ انتخابی عمل شروع ہونے سے پہلے قائد جمعیت نے آپ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ہم جس سفر پر جا رہے ہیں، جن لوگوں کو تھوڑا سا بھی خوف ہے وہ ہمارے اس قافلے سے الگ ہو جائیں۔ ہم جمعیت علماء اسلام نے 9 ماہ تنظیم سازی کے مرحلے تک اس تحریک کا آغاز نہیں کیا تھا جس تحریک کا آغاز آنے والے چند دنوں میں ہم کر رہے ہیں۔ آج ملک کی سیاست کے اندر آئینی مسائل ضرور ہیں، لیکن جن لوگوں کو آپ نے اقتدار حوالہ کیا ہے وہ قوم کے مسائل حل کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے لوگوں کے اندر نہیں جا سکتے۔ ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، خیبر پختونخوا کی حکومت کی، بلوچستان کی حکومت کی، وہ اپنے لوگوں میں نہیں جا سکتے۔ تو میں اس دعا کے ساتھ کہ آپ نے آنے والے دنوں میں بھی اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ اگر ہمیں میرپور خاص میں ایک ہفتے کے بعد دوبارہ جلسہ کرنا پڑ جائے تو کیا آپ اسی جذبے اور جنون کے ساتھ شرکت کریں گے؟ لبیک 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 لبیک۔ جو نسل میں نے آتے ہوئے اس جلسگاہ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھی، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کو، آپ کی قیادت کو، کہ آپ تو ان کو پیغام پہنچاتے سفید ریش ہو گئے، لیکن آپ نے جن نوجوانوں کو آج اس جلسے میں آنے پر آمادہ کیا ہے، انشاءاللہ اگلے 40-50 سال تک یہ آپ کا سرمایہ ہے۔ یہ آپ کے، یہ مولانا عبدالکریم بیر شریف کے پیغام کو، یہ امروٹی صاحب کے پیغام کو، یہ سومرو صاحب کے پیغام کو، یہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے پیغام کو، آنے والے یہ عالجوی صاحب کے پیغام کو، آنے والے کئی نسلوں تک آپ کے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ ایک بار میں چاہتا ہوں کہ اس جلسگاہ میں جس کی داڑھی میں ایک بھی سفید بال ہے اس کو احتراماً کہتا ہوں کہ آپ بیٹھے رہیں، جو نوجوان ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور ثابت کریں۔ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ نوجوان فلاں کے ساتھ ہے، فلاں کا لیڈر نوجوان ہے۔ میں یہ بات تحدیث بن نعمت کے طور پر کر رہا ہوں کہ جو جذبہ آپ کی قیادت کا جوان ہے، یہ جذبہ پاکستان کی سیاسی قیادت میں کسی کے پاس نہیں۔ جو جرت آپ کی قیادت کے پاس ہے، جو
استقامت اللہ نے آپ کی قیادت کو دی ہے. یہ جذبہ، یہ جرت، یہ استقامت اللہ نے پھر جمعیت علماء کے کارکنوں کو بھی دی ہے. انشاءاللہ ہم اپنی آواز، قیادت کی آواز پر لبیک کہیں گے اور دعا گو ہوں.